آج کی ہماری منزل جنوبی ایشیا میں واقع ایک نہایتی عظیم الشان خوبصورت اور مثالی ملک ملائیشیا ہے، جس نے صرف چند سالوں میں اپنی خوبصورتی، معاشی ترقی اور بہترین معیار زندگی کی کامیابیوں پر اپنا ایک الگ مقام حاصل کیا۔ یہ مقام ملائیشیا نے وہاں کی مضبوط اور نڈر قیادت کی وجہ سے حاصل کیا۔ اس لیڈر کا نام مہاتیر بن محمد ہے۔ تو دوستو، آج ہم ملائیشیا کی تاریخ، خوبصورتی، سیاحتی مقامات اور بے باک لیڈر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ 3,30,803 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ملائیشیا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 66واں بڑا ملک ہے، جبکہ ملائیشیا کی آبادی تقریباً 3,20,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ملائیشیا دنیا کا 44واں بڑا ملک ہے۔ ملائیشیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جبکہ ملائیشیا کا دوسرا بڑا مذہب بدھزم ہے۔ ملائیشیا میں بدھزم کو ماننے والوں کی تعداد ملائیشیا کی آبادی کا تقریباً 20% ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عیسائی 9.2%، ہندو 6.2% اور 3.4% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ ملائیشیا کا لفظ تامل اور لاطینی زبان کے دو الفاظ مالے اور سیا کو ملانے سے نکلا ہے۔ مالے لفظ تامل زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پہاڑ یا علاقہ لیے جاتے ہیں، جبکہ سیا لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ ملائیشیا کی تاریخ کی اگر بات کریں تو ملائیشیا میں تقریباً 40,000 سال پہلے انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ ملائیشیا میں سب سے پہلے نیگریٹوس لوگ آباد تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں انڈیا اور چائنا سے تاجروں نے ملائیشیا کا رخ کیا۔ دوسری اور تیسری صدی میں یہاں پر بندرگاہیں اور سیلی شہر تعمیر ہونا شروع ہوئے۔ ملائیشیا میں انڈین اور چائنیز کلچر کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ مالے لوگوں نے چوتھی اور 5ویں صدی عیسوی میں ہندو اور بدھزم کو اپنا مذہب بنایا۔ کنگڈم آف لینگ کیشوکا دوسری صدی عیسوی میں ملائیشیا کے شمالی علاقے میں قائم ہوئی، جو کہ 15ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران ملائیشیا کا زیادہ تر حصہ سروی جیان ایمپائر کے قبضے میں تھا۔ اسلام کا ظہور 14ویں صدی عیسوی میں ملائیشیا میں ہوا۔ 15ویں صدی کے اوائل میں سنگاپور کے بادشاہ نے ملائیشیا میں ملائیکا سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ملائیکا اس وقت تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے پورے خطے میں بہت اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ 1511 میں پرتگال نے ملائیکا کو فتح کر لیا، جبکہ 1641 میں ہالینڈ نے پرتگال سے یہ علاقہ چھین کر اس پر قبضہ کر لیا۔ 1786 میں برطانوی لوگوں نے ملائیشیا میں اپنے قدم رکھے۔ 1826 تک برطانیہ نے پینانگ، ملائیکا، سنگاپور اور جزیرہ لبنان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور ان علاقوں کو اپنا نو آبادیاتی بنا لیا۔ 20ویں صدی میں برطانیہ نے ملائیشیا کے کچھ حصوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ باقی کے 5 جزائر اس ریاست کا حصہ نہیں بنے۔ 19ویں صدی کے آخر تک بورنیو کا جزیرہ بھی ایک علیحدہ سلطنت کے طور پر کام کرتا رہا، لیکن یہ تمام علاقے پھر بھی برطانوی سلطنت کی نو آبادیاتی میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں جاپان نے حملہ بھی برطانوی سلطنت کی نو آبادیاتی میں تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں جاپان نے حملہ کر کے ملایا، بورنیو، سراواک اور سنگاپور پر قبضہ کر لیا۔ جاپان کے قبضے میں یہ علاقے 3 سال تک رہے۔ اس تمام عرصے کے دوران ملائیشیا میں نیشنلزم کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ 3 سال بعد اتحادی فوجوں نے دوبارہ ملائیشیا کو فتح کیا اور تمام سٹیٹس کو اکٹھا کر کے ملایا یونین قائم کی۔ ان تمام علاقوں میں سنگاپور بھی اس وقت ملایا سٹیٹ کا حصہ تھا۔ 1948 کے بعد ملایا کمیونسٹ پارٹی کی نگرانی میں برطانیہ کے خلاف گوریلا وار کا آغاز کر دیا گیا۔ 9 سال تک لگاتار اس گوریلا وار کے دوران آخرکار 31 اگست 1957 کو ملایا سلطنت کو آزادی مل گئی۔ 1965 میں سنگاپور کی ریاست نے ملائیشیا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ملائیشیا 13 ریاستوں اور 3 وفاقی علاقوں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں ملائیشیا کے اس بے باک اور نڈر لیڈر مہاتیر محمد کا، جنہوں نے کچھ سال کے عرصے ہی میں ملائیشیا کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں لا کھڑا کیا۔ مہاتیر محمد ملک کی تاریخ کے طویل ترین قیادت کرنے والے لیڈر بھی ہیں۔ جولائی 1981 میں مہاتیر محمد نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ مہاتیر بن محمد ملائیشیا کے چوتھے وزیر اعظم تھے۔ مہاتیر محمد ملائیشیا پر سب سے زیادہ لمبے عرصے تک حکومت کرنے والے وزیر اعظم بھی ہیں۔
दोस्तों, मलेशिया का दारुल हुकूमत जनूबी एशिया का मशहूर और नहायत ही खूबसूरत शहर कुआलालंपुर है। यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान आबाद हैं, जबकि अकलीतों में हिंदू मत और बुद्ध मत को मानने वाले आबाद हैं। कुआलालंपुर मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। कुआलालंपुर की आबादी तकरीबन 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। कुआलालंपुर मलेशिया का सकाफती और इक्तसादी हब भी है। मलेशिया के पड़ोसी ममालिक में ब्रुनाई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, फिलिपाइन, सिंगापुर और वियतनाम है। चाइना सी मलेशिया को दो हिस्सों मशरकी और मगरबी हिस्से में तकसीम करता है। मगरबी हिस्सा मुल्क के 40% रकबे पर मुश्तमिल है। मगरबी मलेशिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट कोर्बियो है। इस पहाड़ की ऊंचाई 7162 फुट है। मशरकी मलेशिया बोर्नियो के जजीरे पर फैला हुआ है। मशरकी मलेशिया की साहिली पट्टी 2607 किलोमीटर लंबी है। मशरकी मलेशिया में वाक़या माउंट किनाबालू वाक़या है। ये चोटी मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पहाड़ की ऊंचाई 13,435 फुट है। माउंट किनाबालू नेशनल पार्क में वाक़या है। मलेशिया में सियाहत एक बहुत बड़ा कारोबार है। मलेशिया का कौमी जानवर माले टाइगर है। मलेशिया में पार्लिमानी निज़ाम की मुद्दत 5 साल है और यहाँ का कौमी लिबास बाजू कुरंग है। मलेशिया का कौमी फूल बुंगा राया को कहा जाता है। मलेशिया का सबसे बड़ा दरिया सरावा में है, जिसको मलाई ज़बान में सुंगाई सरावा कहा जाता है। याद रहे, सुंगाई मलाई ज़बान में दरिया को कहते हैं। मलेशिया का कौमी परिंदा होनाबिल है और यहाँ का कौमी अखबार उतुसन मलेशिया है। मलेशिया की करेंसी को रिंगिट कहा जाता है। मलेशिया में 2 मौसम देखने को मिलते हैं, एक बेहद गर्मी का मौसम और दूसरा मानसून, जो कि 4 से 5 माह पर मुहित है, जिसकी वजह से मलेशिया की रियासत कलंतन जैसे मुख्तलिफ मकामात पर अक्सर सैलाब जैसे मनाजिर नज़र आते हैं। मलेशिया के असल मुकामी लोग, जिनको मलाई ज़बान में ओरंग असली कहा जाता है, जो कि आज भी अपने कदीम सकाफ़त की पैरवी करते हुए जंगलों में रिहाइश पजीर हैं। ये लोग कपड़ों के बजाय दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपते हैं। आज भी रवायात के मुताबिक खाने को दरख्तों के पत्ते पर रख कर खाया जाता है। आज की मेरी ये वीडियो मलेशिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। शुक्रिया।